ارے او بڑی چالو آپ بھی، اپنی ماں کی الماری کھولنے سے پہلے اس سے پرمیشن تو لے لو. بیچاری کا نواں نکور سوٹ نکال کے تم کہتے ہو دوپٹہ مجھے دے دو، اور اسے پتہ بھی ہے کہ تم نہائے بغیر دوپٹے لیتی ہو تو اس میں سے کتنی اسمیل آئے گی، اس لیے تمہاری امی تمہیں اپنا دوپٹہ نہیں دے رہی. کیا وقت آ گیا تم پہ ہے. سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں، اور آج کے ولاگ میں بھرے پڑے ہیں فساد، مصیبتیں، بس ایسا ہی کچھ، یا کھاؤ یا فساد کرو، دو کام اس کو آتے ہیں اس لڑکی کو، اور اس کو کوئی کام نہیں آتا. رضا کی تعریفیں ہونی شروع ہوئی تھی تو اس نے کہا اس کو گالیاں پڑنی چاہیے، اس وجہ سے اس نے رضا کی اور اس کی ماں کی لڑائی دکھا دی، اور اپنی ماں کے الماری سے کبٹ سے نیا دوپٹہ اس کا چوری کر کے لا رہی ہے. تم شرم نہیں آتی؟ تمہارے پاس اتنے کپڑے آتے ہیں، پروموشن کے آتے ہیں، ویسے آتے ہیں، تم کوئی بھی دوپٹہ لے لو، تم نے ضرور اپنی ماں سے ہی لینا ہے. وہ کہتے ہیں جس کام سے دوسرے کو چڑھو وہی کرو، جس پہ وہ بولے وہی کرو، کیونکہ اس کو کنٹینٹ چاہیے، کنٹینٹ کے لیے سالا کچھ بھی کرے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں، کسی کا امیج خراب ہو رہا ہے، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کسی کی زندگی خراب ہو رہی ہے، کچھ نہیں. بس ہمیں پڑی ہے اپنی، ہمارا ولاگ چلنا چاہیے، ہمارے نوٹ چھپنے چاہیے. دیکھو پیسہ کمانا تمہارا حق ہے، کسی نے تمہیں نہیں روکا. میں اس چیز کا سپورٹ کرتی ہوں کہ لڑکیوں کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے، لیکن لڑکیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اتنا پاگل نہیں ہو جانا چاہیے کہ سب کچھ جائز ہے، ہر گندی چیز جائز ہے، ہر غلط چیز کو میں پروموٹ کروں. ایسا نہیں چلتا. اپنی ساس کے لیے اس نے کپڑے خریدے، لیبل ڈی کیا، ایسے کیوں نہیں کپڑے لیے میڈم؟ اوپر آپ کی ڈیزائنر بیٹھی ہوئی ہے، اتنی سافٹ پیارے سندر کلر، ان کے لیے کوئی نورانی فرشی غرارہ لینا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ افورڈ کرنا مشکل کام ہے نا. اماں کے لیے تو پھر سستا مستا کپڑا دیکھ کے لینا ہوتا ہے. پھر اپنے لیے آپ نے بنوا لیا شرارہ، اور ان کے لیے آپ مارکیٹ سے لے لیا. یہ تو کوئی بات نہیں، بھید بھاؤ تو نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جب بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو تو. دیکھ لو پھر کہتی ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری ساس سے ہمارے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. یہ اچھے ریلیشنز ہیں؟ جس طرح کے کپڑے یہ ان کے لیے لے رہی ہے، مجھے تو کہیں اچھے ریلیشن نہیں نظر آتے. اور سنی بابو رے بین لگا کے انٹر ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ولاگ بن رہا ہے، میں دکھاتا ہوں میں جم سے آ رہا ہوں. کوئی اس بندے کی باڈی پہ اثر لگ رہا ہے آپ کو جم کا؟ کہاں اثر ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ساری جم کا اثر اس کی زبان پہ ہی ہو رہا ہے، جس حساب سے اس کی زبان چلتی ہے. اور امی اس کو شکایتیں لگا رہی ہے، ہمارے دوپٹے نکال کے لے آئی، ہماری الماری سے. وہ کہتے نہیں نہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ تو چاہتا ہے تمہارے کپڑے بھی اسے مل جائے، ساری دنیا کے کپڑے اس کو مل جائے. وہ یہی تو چاہتا ہے کہ اسے کچھ نہ کرنا پڑے، سارے ادھر ادھر سے وہ جمع کر لے سامان، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے. رضا نے کہا آج تم آئی ہو دروازہ کھولنے. اس کے لیے کتنی اسٹانشنگ، کتنی حیرت والی بات تھی کہ یہ اپنے سنگھاسن، اپنے صوفے سے اٹھ کے دروازہ کھولنے آ گئی ہے. سارے بیزی تھے، میں آ گئی. کتنے قدم ہو گئے؟ 6-7 قدم تھے. وہ 6-7 قدم لینے پہ رضا اتنی حیران کہ یہ میری چالو آپی اٹھ کے یہاں تک آ کیسے گئی ہے. او کم آن، بی ریئل گائز. اتنا زیادہ کون کرتا ہے؟ اگر آپ کی ہائی رسک پریگنینسی بھی ہو تو کم از کم اتنا بھی کسی کو نہیں روک دیتے موومنٹ کرنے سے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں نہ ہوا کبھی، کوئی آپ کا بچہ نہیں ضائع ہوا، اور آپ ایسے اس کو بولتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جتنا یہ فرائیڈ کھانا کھاتی ہے، جتنا یہ موومنٹ اس کی بالکل سٹاپ ہو گئی ہے، کیا یہ بچے کے لیے اچھا ہے؟ ڈو ٹیل می. ہائی رسک پریگنینسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جینا چھوڑ دیں، آپ چلنا پھرنا چھوڑ دیں. آپ بیمار نہیں ہو، یو آر گوئنگ ٹو کیری اے لائف فار 9 months ان یور بیلی، اور اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو. کیونکہ ابھی یہ حال ہے تو 9 months تک تو آپ کیا کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو مینیج؟ بلڈ پریشر اسکائی راکٹنگ کرے گا، وہ صحیح ہے، لیکن ہم کچھ نہ بولیں کیونکہ آپ کی چالو آپ کو اتنی پیاری ہے کہ نہ تو آپ ان کی حرکتیں دیکھتے ہو، نہ ان کی نیگیٹو پوائنٹس دیکھتے ہو، کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسے ہی کہتے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے، کوئی بکواس کر کے تھک جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. سمپل ایز دیٹ. آپ لوگوں کی آنکھوں پہ نا محبت کا ایسا چشمہ چڑھا ہوا ہے نا، جس میں سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ اصل میں کر کیا رہی ہے. ہی از مینیپولیٹنگ ایچ اینڈ ایوری پرسن ان ہر ہاؤس. نانی کا کانٹینٹ، بیٹی خالہ کا کانٹینٹ، ماں کا کانٹینٹ، بھانجے کا کانٹینٹ، بھتیجے کا، کسی کو نہیں اس نے چھوڑنا. اسے سب سے پیسہ نکلوانا ہے کسی طریقے سے. یہ ان پیڈ ایکٹرز ہیں اس کے، اور یہ اس کا ڈرامہ ہے جو اس نے بنایا ہوا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابھی بیٹی خالہ اگر اپنی بیٹی کے بال کاٹ رہی تھیں تو اس میں اتنا فساد اور اس کو اتنا وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا وہی بات ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نائی کو کیا کہتے ہیں، ہیئر ڈریسر. اور آف کورس بیٹی خالہ کہتی ہے میں کاٹ دوں گی اتنے. اب تم ایک بات بتاؤ، رضا کے جو بال ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ عجیب طرح کے ڈرائی ہیں. اس کو آئلنگ کی اور پروٹینز کی اور وہ کہتے ہیں نا ہاٹ آئلنگ مساج کی سخت ضرورت ہے.
اگر وہ یہ چیزیں بالکل بھی نہیں کرتی ہے، اس کے بال پیچھے سے بالکل بے جان ہے، ڈیڈ ہیں، جتنے چھوٹے ہوں اتنے بہتر ہیں، کیونکہ ہر وقت پونی بنا کے بھی ان میں وہ ایک لائف ہی نہیں ہے. تو اگر وہ کٹ کر بھی رہی تھی، شی از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا اپنے بال کٹنے پہ اس طرح کا ریئیکشن دیتی ہیں، لیکن اس نے تو توبہ اتنا روڈ ریئیکشن کیوں دیا میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ کہتی ہے دنیا کا ہر بندہ غلط ہے اور جو کچھ صحیح آتا ہے وہ پتہ ہے وہ میری شالو آپی کو ہے. کوئی کچھ بھی کہے نا وہ اس سے پوچھتی ضرور ہے، شالو آپی ایسا ہے کیا؟ کوئی بات بھی ہو، سنی کہہ دے، کوئی بھی کہہ دے، وہ آگے سے شالو آپی ایسا ہے کیا، یعنی کہ اس کو لگتا ہے کہ شالو آپی کو سب کچھ پتہ ہے. اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ شالو آپی کا آئی کیو کتنا ہے. زیرو بھی نہیں ہوگا، زیرو سے بھی -1 -2 میں چلے جاؤ نا تو اتنا ہوگا شاید، ایک چھوٹے بچے سے بھی کم آئی کیو میڈم کا. لیکن مینیپولیشن میں شی از نمبر 1، اس سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ وہ کٹنگ کراتے ہوئے ویسے ہی ریلکٹنٹ تھی. وہ کسی پرومیننٹ ہیئر ڈریسر کے پاس جا کے کٹنگ کرانا چاہ رہی تھی، اور اس کی ماں نے، اس نے کہا جتنے اس نے کہے میں نے اتنے ہی کاٹے، اور میرے بالوں کو ہاتھ نہیں لگائے، میں نہیں کرے، میں کبھی نہیں کٹواؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی. یار بیٹی خالہ، اٹس ہائی ٹائم کہ باپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ. آپ نے اپنی عمر بھر کی پونجی جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی. آپ سے زیادہ یقین اس کو اپنی چالو آپی پہ ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے. نہیں، ایک پیرنٹس کے لیے اس سے زیادہ دکھ کی بات کوئی نہیں ہو سکتی یار، تکلیف کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا بچہ اس کو غلط بول کے دوسرے بندے کو صحیح کر رہا ہے. وہاں سے وہ کہہ رہی ہے بڑی سویٹ سی آواز میں، نہیں بیٹی خالہ اتنے مت کاٹو. مطلب زبان کاٹتے تھے، پیچھے پڑی رہتی ہے ان کی، پتہ نہیں کیا اس کو ہے. وہ اس کو یہ شو کراتی ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی تمہیں سمجھ نہیں سکتا، رضا کو میرے سے زیادہ کوئی تمہیں پیار نہیں کر سکتا، میرے سے زیادہ کنسیڈریٹ کوئی ہے ہی نہیں تمہارے لیے. کیونکہ رضا وہ ایک ایسی بندی ہے کہ جس دن رضا کی شادی ہوگی نا تب پتہ چلے گا چالو آپی کو کہ لائف ہوتی کیا ہے. کیونکہ ابھی وہ اس کو ایک اندھی محبت ہے اپنی چالو آپی کے اوپر، ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے. اسے پتہ ہے جو ہوگا میری ہے، میں ہی اس کی اسسٹنٹ ہوں، میں ہی اس کی بہن ہوں، سب سے زیادہ اس کی محبت کے حقدار میں ہوں، اور سب سے زیادہ سنسیئر میرے ساتھ یہ ہے، اور جو مشورے یہ دیتی ہے میرے حق میں وہ سب سے بہتر ہے. تو یہی ہوا ہے نا. ایک انسان کو میں جانتی ہوں، اس کے دوست نے وہ سٹوری سنائی تھی کہ وہ ساری زندگی باہر رہا، پیسے بھیجتا رہا، اس نے امپورٹڈ گیٹس، امپورٹڈ ٹائلز، گھر میں فاؤنٹین، لان سب مینٹین کروایا. اور پھر جب وہ اپنی جاب باہر سے ختم کر کے گھر آیا تو کیونکہ اس کے بچوں اور فیملی کو اس کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہوئی تھی، تو وہ اپنے فادر کی کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے. وہ ڈانٹتا تو انہیں برا لگتا تھا، وہ کچھ ٹوکتا تھا انہیں تکلیف ہوتی تھی. اور بیگم کو بھی عادت ہو گئی تھی اکیلے رہنے کی. ظاہر سی بات ہے ساری عمر وہ باہر رہا، کچھ دنوں کے لیے آیا پھر چلا جاتا تھا. جب وہ ریٹائرمنٹ لے کے آیا مستقل رہنے کے لیے اپنے گھر، تو اس کے بچوں کو اچھا نہ لگے. کہتا میں اپنے گھر میں اجنبی سا فیل کرتا ہوں. جس گھر کے لیے اس نے 40 سال محنت کی باہر، جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بچوں نے سب سے پہلے وہی گھر بیچا جس کی ٹائلز، جس کے فاؤنٹین، جس کے گیٹ کے لیے وہ پتہ نہیں اس نے اپنے دوستوں کو کہاں کہاں بھیجا کہ نہیں سب سے اچھا لا کے لگانا، سب سے پیارا لا کے لگانا. تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. انہوں نے گھر کی خاطر اپنے بچے در بدر کر دیے یار. سب سے زیادہ نقصان واقعی بیٹی خالہ کا ہوا ہے سچ میں. آج بیٹی خالہ کے گھٹنے کام نہیں کر رہے، نظر کام نہیں کر رہی، سنائی نہیں دیتا، اونچا سنتی ہے. اور آج ان کو اپنی بیٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس بیٹی کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن زیرو ہے. ان دونوں کی وہ آپس میں وہ کہتے ہیں کوارڈینیشن. میری مدر کے ساتھ اس طرح کی دوستی تھی کہ میں کسی بھی طرح کی بات ان سے کر لیتی تھی. اور جب وہ اس دنیا سے گئی نا مجھے ایسے لگا میرا سب سے پیارا دوست چلا گیا، مجھے سانس بھی کیسے آئے گی اس کے بغیر. لیکن سب کچھ ہوتے سوتے یہ سب نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز شادی کے بعد انسان کی زندگی میں جو آتی ہے نا وہ اس کے بچے ہوتے ہیں. اور آج رضا کا اس طرح کا بیہیویئر مجھے تکلیف دیا کافی زیادہ کہ یار بیٹی کی کمیونیکیشن جو ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا وہ کوئی اور نہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. وہ کیا کہتے تھے جو ماں سے زیادہ چاہے وہ کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کون ہوتی ہے وہ. اور یہ دیکھو جو اس کی مثال تھی کہ جیسے چاند دیکھ کے کاٹتے ہیں، جیسے چاند بڑھتا ہے ویسے بال بڑھتے ہیں. 15 دن کے لیے چاند بڑھتا ہے، ان کو شاید نہیں پتہ ہوگا، اور 15 دن کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب جیسے چاند کو دیکھ کے آپ 15 دن کے لیے اس کو بڑھاؤ گے، پھر جب وہ چھوٹا ہوگا کم ہونا شروع ہوگا تو بال بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا میچنگ ہے، لاجک، نو لاجک ایٹ آل.
چاند کی تاریخیں دیکھ کے بال کاٹو، 15 دن تک بڑھیں گے، اس کے بعد چھوٹے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر تو کسی کو کٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ خود آپ شروع میں کاٹ دو جب چاند کی پہلی تاریخیں اور بعد کی 15 تاریخوں میں خود ہی چھوٹے ہو جائیں گے، ایوری منتھ بیلنس ہوتا رہے گا۔ ارے بھائی، ان لوگوں کو اپنے جاننے والوں کی یاد بھی اس وقت آتی ہے جس وقت کوئی کھانے کی چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ جی میری پسند کے خستے بن رہے ہیں، اب مجھے ایک بات بتاؤ، ان کو عرفانہ آنٹی کی یاد آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ خستے بن رہے ہیں۔ ان کو سعودی والے دوستوں کے ساتھ کیوں زیادہ ان کی کوآرڈینیشن ہے؟ بیکاز انہوں نے اس کو سم کارڈ لے کے دیا تھا اور کھانا کھلایا تھا وہاں پہ نیا نیا، تو بھائی ان کا تو یہی لیول ہے، کھلا دو انہیں بس، آپ ان کی نمبر 1 لسٹ میں خود بخود شامل ہو جاؤ گے۔ عرفان آنٹی پتہ نہیں ویسے ان کو یاد آنی تھی کہ نہیں آنی تھی ساری عمر، لیکن ان کے کھانے یاد ہے ان کو۔ کھانے کے ساتھ جو اس فیملی کی obsession ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ اس ویمن چائلڈ کی بہت زیادہ obsession ہے، جو کہ چھوٹی بچی بننے پہ تلی ہوئی ہے۔ امی دیکھو آ کے امی کو بتا رہی ہے عرفان آنٹی کے بارے میں، 1 سیکنڈ کا شارٹ آیا جو بغیر کشن لے کے بیٹھی ہے، ہر جگہ یہ بیٹھتی ہے کشن آگے، کشن پیٹ کے آگے۔ ارے بہن، یہ جو تمہارا جو اس وقت جو موٹاپا ہے نا، وہ بیبی کی وجہ سے نہیں، وہ جو تم فوڈ بیبی بنا رہی ہو نا، 2 بیبیز ہیں تمہارے پاس، ایک تمہارا اپنا بیبی، ایک فوڈ بیبی، یہ فوڈ بیبی کی وجہ سے تمہارا پیٹ نکل رہا ہے، اور موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ایسے چھپا رہی ہے اس کو بار 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 بار، پھر کہتی ہے آپ لوگ جو ہیں اندازے لگاتے ہو، ہے اندازے، جو حرکتیں تمہاری دیکھ کے ہم اندازے نہیں لگائیں تو کیا کریں پھر، پتہ تو ہم سب کو چل چکا ہوا ہے، چلو چھپا لو جب تک چھپا سکتے ہو۔ ویسے اینی وے سارے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی تمہارے اگینسٹ نہیں جا رہا، یہاں تک کہ ہماری بھی دعائیں، خدا تمہیں تندرست ہیلتھی پیارا بیبی دے، لیکن جس طرح تم کر رہی ہو نا، اب اس کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، بیکاز جس طرح کی آپ نیوٹریشن کھاؤ گے اس سے بیبی کی گروتھ ہوتی ہے، اب آئلی اسپائسی چیزیں کھاؤ گے تو وہ بیبی کے ہیلتھ کے لیے اچھا تو نہیں ہے نا، سارے جانتے ہیں یہ بات، کیونکہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں فروٹس لیں، دودھ لیں، فریش جوسز لیں، سیلڈ کھائیں، اور بس اتنا ہی بولتے ہیں۔ یہ جو ایکسٹرا تم کر رہی ہو نا، یہ کوئی نہیں کرتا، کریونگ تو ویسے بھی 3-4 مہینے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور میں نے سنا ہے ایک ایسی چیز سے ایسی چڑ ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر نہ کھائے، اور اکثر وہ میٹ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو میٹ تو دیکھ کے نہ اس کا دل خراب ہو رہا ہے، نہ اس کا کچھ ویسے ہو رہا ہے، کوئی بس کھانا کھانے کی وہ obsession آئی ہوئی ہے۔ ارے بھیا اوڈیسٹی چیک کرو اس بندی کی، کہ رات کے 1:30 بجے تماشا بنا کے پورے گھر والوں کی نیند برباد کر دی۔ وہ اس کے اوپر لیبر لگے ہوئے تھے، تو گھر کی چابی ان کے پاس تھی۔ یہ سنی جب ریسٹورینٹ سے آیا ہے اور سونے کا ٹائم تھا، تو کہتا ہے تم لوگ اتنے لاپرواہ ہو کہ تم لوگوں نے چابی بھی نہیں لی، تو کہتی ہے یہ تو مجھے کانٹینٹ مل گیا، اور بڑے بڑے دان نکال کے کہتے ہنس رہی، یہ تو کانٹینٹ مل گیا، اس پہ تو ولاگ بننا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ایک تو میرا خون کھول رہا ہے، اوپر سے تم لوگ ہنس رہے ہو، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ بھائی سنی ٹھیک ہے، وہ نیچر وائز بہت ہی کڑوا پینڈو سڑیل سا انسان ہے، وہ تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے، اس کے پیسے پہ پل رہا ہے، اس کے پیسے پہ ہر چیز کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا پیارو پیارو بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ پہلے کس طرح بیہیو کرتا تھا، اور اب کیونکہ یہ پریگننٹ ہے تو اس کے اوپر غصہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بلیک میل کیا ہوا ہے فل، کہ مجھے سٹریس نہیں ملنا چاہیے، میرا بیبی کو کچھ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے کہ تم سے بات بھی نہ کرنا پھر، اور وہ رونے والا فیس بنا کے جھوٹے آنسو مگر بچ کے آنکھوں میں بھر کے لے آئی ہے، اور ساتھ ہنس رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی، کہتی ہے اب کیا ہو سکتا، کہتا ہے ایک چیز ہو گئی، اب میرا ہنسو تو نہ میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ دیکھو پیسوں کا لین دین الگ، ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ہسبینڈ پریشان ہو تو اس کو سمپتھی دکھاؤ۔ اب اوپر ہی دیکھ لو میڈم کتنی سمپتھیٹک ہوتی ہے بھائی کے لیے، اور یہ تو اپنے ہسبینڈ کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے سب کے سامنے، وہ اس کی عزت بننی بھی ہو نا، 2 پیسے کی عزت اس کی بننے نہ دے، ویسے اس کے منہ پہ ہاتھ لگائے گی، داڑھی پہ ہاتھ لگائے گی، وہ صحیح نہ، جھوٹا پیار، جھوٹی رسمیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس بندے صرف اب اس کو آپشن ہی یہ رہ گیا تھا، اس وجہ سے اس نے یہ ویل کر لیا، ورنہ اس سے نہ کرتی ہے، کسی کہیں اور جاتی، لیکن چلو بھائی اب جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ادھر سے ابھی میں ایک اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ سارا ڈرامہ رات کو 1:20 پہ ہو رہا ہے، وہ اماں لیٹی ہوئی ہیں، ان کو بھی اٹھا دیا، دیکھو کتنا ڈانٹ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کون ڈانٹ رہا ہے، کون کر رہا ہے غصہ، ظاہر سی بات ہے وہ تو اسی کی سائڈ لیں گی نا، انہیں پتہ ہے یو آر دا کلپریٹ،
تمہاری وجہ سے سارے فساد شروع ہوتے ہیں، تم ہی سارے فساد ڈلواتی ہو، نہیں ڈل رہے ہوتے تو زبردستی کے ڈلواتی ہو کیونکہ تمہیں کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی گٹکا ہمارا پورا سیٹ بن گیا ہوا ہے، اس کو اپنے گھر کے علاوہ اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی ہے، تو ایسا کرو، یہ اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا نا، تم اس کا سارا پیسہ لے کے بھاگ جانا گٹکا کی، تم نا بالکل، اس نے تمہیں ناراض کر دیا، تم اس کا بدلہ لینا، اس کا کوئی پیسہ نہ چھوڑنا اس کے پاس۔ اوپر سے وہ ساتھ ہی اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے، میرا بیٹا، میری جان، میں بھائی ڈیلٹا والے گھر میں کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے ہو تم میاں بیوی، وہاں جا کے اپنی یہ لاڈیاں پوچیاں کرو، یہاں پہ اچھا لگتا ہے، اتنے سارے بچے بیٹھے، بوڑھے بیٹھے، ختم ہی نہیں ہوتا ہے ان کا نپانے۔ انہوں نے زبردستی کی وہ چٹنی کی جو ریسپی تھی وہ دکھائی ہے، یہ کتنا نا اپنا ہے، اس میں پانی بھی ڈلتا ہے، اسے سارا اپنا وہ بچہ پن ادھر دکھایا ہے، لیکن اینی ویز وہ اس میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ سنی کو جی دال پالک نہیں کھانی تھی تو اپنی سبزی بنا رہا ہے، بہن تو اٹھ کے کھڑی ہو کے اس کے ساتھ بنوا دے، وہ تجھے بتاتا ہے تو بناتی جا، کیمرہ اسے پکڑا دے، ویسے بھی تو سرگن بہت زیادہ سلیقہ مند عورت ہے۔ پھر گھر کا اپ ڈیٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ایک پارسل آیا تھا جس پہ اس نے اتنے زیادہ جوتے، یہ سب جوتے 4 نمبر 5 نمبر، اس نے وہ دیکھو ٹوٹتی بھی نہیں، ایسے کاپی کر کے دکھایا جوتے بیچتے کیسے ہیں، لیکن اس نے ایک فیس ایکسپریشن دیا وہاں پہ اتنے زیادہ جوتے دیکھے، ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ پروڈکٹس ہوں گے اتنے زیادہ پیسے ہوں گے، اور وہ ایکسپریشن اس نے سنی کو دیا کہ دیکھو پیسے آنے والے ہیں، اور سنی بھی بہت خوش۔ اتنا ہی تھا انہوں نے، اور پھر انہیں اوپر کچن میں ماربل لگ گیا ہے، اوپر لکڑی لگ گئی ہے، لکڑی سب چینج ہو گیا ہے، وہی جو اس کا ہمیشہ کا ہوتا ہے، اوور ایکٹنگ۔ ایویں ہی ہم لوگ دیپیکا کو اوور ایکٹنگ کی دکان کہتے ہیں، اوور ایکٹنگ تو اصل میں اس کے ولاگ میں ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی تھا، اور ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری برداشت کی بھی ایک حد ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کوئی کامنٹس ہو تو پلیز دیجیے گا، پلیز کامنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔